محلے میں ہر طرف ساس اور بہو کی کہانی مشہور تھی۔ ایک طرف سالم ساس تھی جو اپنے ہی گھر کو آگ لگانے پر تلی ہوئی تھی، اور دوسری طرف ایک مظلوم بہو جس کی زندگی کسی غلام سے کم نہیں تھی۔ صبح کا وقت ہے، کچن میں کام ہو رہا ہے اور بشیرہ بیگم آواز لگاتے ہوئے کہتی ہے، او مریم، کہاں مر گئی ہو؟ ابھی تک ناشتہ تیار نہیں ہوا؟ لگتا ہے مائکے سے کچھ سیکھ کر نہیں آئی، سارا دن نکمی بنی رہتی ہو۔ مریم آہستہ سے کہتی ہے، اماں ابھی بس تیار ہی کر رہی ہوں، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، بس تھوڑا وقت دے دے، میں ابھی سارا کچھ حاضر کرتی ہوں۔ بشیرہ بیگم غصے سے بولی، کیا وقت؟ ہائے ہائے ہائے، کیا زمانہ آ گیا ہے بھائی، آج کل کی لڑکیاں تو بس توبہ، ہم نے تو اپنے وقت میں صبح ہوتے ہی سارا کام نپٹا لیا ہوتا تھا، اور تم سے ایک ناشتہ بھی نہیں بنایا جاتا۔ مریم سر جھکائے چپ چاپ کام کرتی رہتی ہے، دل میں رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن زبان پر خاموشی کا تالا ہے۔ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، ساجد گھر آتا ہے، وہ کام سے تھکا ہوا ہے اور امید کرتا ہے کہ گھر کا ماحول اسے سکون دے گا۔ السلام علیکم اماں، آج کام بہت زیادہ تھا، میں بہت تھک گیا ہوں، کھانے کو کچھ ملے گا کیا؟ وعلیکم السلام بیٹا، تمہارے آنے سے پہلے سب کچھ تیار ہوتا، لیکن تمہاری یہ بیوی کیا بتاؤں، دن بھر کام نہیں کرتی اور میں ہوں کہ اس کے سارے نخرے سہتی رہتی ہوں۔ بیٹا، ساجد مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مریم آخر کیا مسئلہ ہے؟ اماں کو ہر وقت تم سے کیوں شکایت رہتی ہے؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ساجد، ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی اماں اور آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں اماں کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ شکایت رہتی ہے۔ بشیرہ بیگم غصے سے کہتی ہیں، ارے بھائی دیکھو ذرا کیسے زبان چلا رہی ہے یہ لڑکی، آئے ہوئے بھی تمہیں 4 دن نہیں ہوئے۔ بیٹا میں سچ بتا رہی ہوں، یہ لڑکی کبھی تمہارے گھر کو نہیں سنبھال پائے گی۔ کیا ماں، روز کے آپ لوگوں کے جھگڑے؟ میں جا رہا ہوں آرام کرنے، بہت تھکا ہوا ہوں۔ پھر ایک دن شام کا وقت ہے، مریم پڑوسن سلمہ سے دل کی باتیں کرتی ہے۔ مریم روتے ہوئے کہتی ہے، سلمہ بہن، میرا دل کرتا ہے کہیں بھاگ جاؤں، روز روز کے یہ تذلیل اور تانے مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن ساس کو میری کوئی بات پسند آتی ہی نہیں، میں تھک چکی ہوں یہ روز روز کی باتیں سن سن کے۔ سلمہ مریم سے کہتی ہے، صبر کرو مریم، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، تمہارا دن بھی بدلے گا، بس تھوڑا حوصلہ رکھو۔ اگلی صبح مریم دکاندار اکبر سے گھر کے کچھ سامان کے لیے سودا لینے جاتی ہے۔ اکبر دکاندار سلمہ سے کہتا ہے، ارے بہو بی بی، آج پھر بہت تھکی تھکی سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ بس کیا بتاؤں اکبر بھائی، ساس کے تانے اور کاموں کی مشقت، کبھی کبھی تو لگتا ہے میری زندگی بیکار ہو گئی ہے۔ بی بی مریم، اللہ پر بھروسہ رکھو، ہر رات کے بعد دن آتا ہے، تمہاری مشکلات کا بھی حل نکل آئے گا۔ اگلی صبح ساجد اپنی ماں کے سامنے مریم کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اماں، میں کافی دن سے نوٹ کر رہا ہوں، آخر آپ کو مریم سے مسئلہ ہے کیا؟ وہ ہر وقت تو آپ کی خدمت میں لگی رہتی ہے اور آپ کو ہمیشہ اس سے شکایت رہتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہو ہے ہی بدقسمت، جس دن سے آئی ہے ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں رہی۔ تم تو اس کے حق میں بولتے ہی رہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کے آنے سے ہمارے دن کیسے بگڑے ہیں۔ اماں، یہ آپ کا وہم ہے، مریم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے اور میرا خیال رکھتی ہے، آپ بس اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیٹا، ماں ہو تمہاری، تمہیں سمجھنا میرا فرض ہے، لیکن تم پر تو اس لڑکی کا جادو چل گیا ہے۔ ساجد اپنی ماں کو سمجھاتا ہے، لیکن ماں سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ کئی دن بعد مریم اپنی زندگی کے حالات سے تھک کر فیصلہ کرتی ہے کہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اپنا سامان باندھ کر گھر چھوڑنے کا ارادہ کرتی ہے۔ مریم خود سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے، شاید یہ گھر میرے لیے نہیں ہے، شاید میری تقدیر میں سکون ہے ہی نہیں، اللہ بہتر جانے، لیکن اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی،
जब मरियम जाने लगती है तो पीछे से साजिद की आवाज आती है। मरियम, मरियम, कहाँ जा रही हो तुम? साजिद, मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि अम्मा की खिदमत करूं, लेकिन वो हमेशा मुझे धुतकार देती हैं। मरियम, मैं जानता हूँ कि अम्मा की तबीयत थोड़ी सख्त है, लेकिन तुम्हें मैं नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलकर इन हालात का मुकाबला करेंगे ना। मरियम की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद की किरण भी जागती है। वो साजिद के साथ खड़े होने का फैसला करती है और अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को मिलकर हल करने का भी फैसला करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जो अपनी सास के तानों और मुश्किलात का सामना करती है। लेकिन ज़िंदगी का असल राज ये है कि हालात जैसी भी हों, मोहब्बत और सब्र से ही उनका हल निकलता है।